بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت کا معجزہ، یہ امریکہ میں پیش آنے والا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ کرس کوبل اور اس کی اہلیہ لوری امریکی شہری ہیں۔ ایک مرتبہ لوری اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی کار میں ہائی وے پر محو سفر تھی۔ 2 بیٹیاں کائل اور ایما اور ایک بیٹا کائتی پچھلی سیٹ پر سو رہے تھے۔ پارک میں بچوں کو گھما کر کچھ شاپنگ کر کے ایک سگنل پر آ کر اسے رکنا پڑا۔ پیچھے سے ایک کنٹینر آیا جس میں 20 ٹن کا لوڈ تھا۔ رفتار 90 کلومیٹر۔ بریک نے کام نہیں کیا۔ اس نے لوری کی کار کا پچھلا حصہ کچل دیا۔ سب شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں بچیوں نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ بیٹا بھی چند روز بعد ہسپتال میں رہ کر بہنوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس حادثے میں لوری کو شدید چوٹیں آئیں اور وہ کومے میں چلی گئی۔ جب لوری ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے بچوں کا پوچھا۔ شوہر نے خبر سنا دی کہ 3 بچوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ دکھیاری ماں خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ کنٹینر کا ڈرائیور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم تھا۔ اس سے قبل 3 بار حد رفتار کے قوانین توڑ کر گرفتار ہو چکا تھا، لیکن ہر بار کمپنی کے تگڑا وکیل کرنے سے اسے بآسانی جیل سے چھڑا لیا گیا تھا۔ اس بار بھی وہ گرفتار تو ہو گیا، لیکن سزا شاید ہی ملتی۔ اب کریس اور لوری، جن کی دنیا پہلے سے لٹ چکی تھی، وہ پارکوں میں لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتے تو ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے، یا پڑوسی کے گھر سے بچوں کی آوازیں آتی تو وہ خود بھی بچوں کی طرح رونے لگ جاتی۔ غموں کا مارا یہ جوڑا کیا کیس لڑتا؟ وکیل کے اخراجات اٹھانے اور عدالتوں کے چکر لگانے کی بجائے انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہی بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ پھر کنٹینر کا ڈرائیور خود بھی 3 بچوں کا باپ تھا۔ لوری نے کرس سے کہا کہ ہمارے بچے تو ویسے بھی جنت پہنچ گئے، اب اگر کیس لڑیں گے تو ان کا نعم البدل دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اگر یہ ڈرائیور بھی طویل عرصے کے لیے جیل چلا جائے تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے اس کا جرم معاف کرتے ہیں، ہمیں اللہ پاک نعم البدل عطا فرمائے گا۔ کرس نے بیوی کی بات مان لی اور معاملہ رب کے حوالے کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈرائیور سے کوئی دیت اور خون بہا بھی نہیں لیا، وہ رہا ہو کر گھر چلا گیا۔ یہ سب کچھ دنیا کی عدالت میں ہو رہا تھا۔ ایک عدالت عرش معلیٰ پر بھی سجی ہوئی تھی جس کا قاضی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب وہاں سے فیصلہ ہونے کی باری تھی۔ چونکہ حادثے سے لوری بری طرح زخمی ہوئی تھی، اس لیے اس کے دوبارہ ماں بننے کے بظاہر کوئی امکان نہیں تھے، لیکن رب جب چاہے تو تمام ظاہری اسباب فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی چاہت عملی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ابھی 6 ماہ گزرے تھے کہ لوری کچھ بیمار سی ہو گئی۔ جب میڈیکل چیک اپ کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے اور 3 جڑواں بچوں سے حاملہ ہے، وہ بھی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ جب دینے والا دینا چاہے تو اسباب بھی آسان فرما دیتا ہے۔ چنانچہ 3 ماہ بعد لوری نے نارمل طریقے سے جیک، اشلی اور ایلی کو جنم دیا۔ نہایت عجیب و غریب بات یہ تھی کہ یہ تینوں بچے اپنے متوفی بھائی بہنوں کے ہو بہو مشابہ ہیں۔ ان میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ اشلی اپنی متوفیہ بہن ایما کی اور ایلی کائتی کی ہو بہو کاپی ہے، جبکہ جیک تو بالکل ایسا ہی ہے گویا کائل نے دوبارہ جنم لیا ہو۔ صرف شکل و صورت ہی نہیں بلکہ عادات و اطوار، انداز گفتار، حتیٰ کہ احساسات بھی متوفی بھائی بہنوں جیسے ہیں۔ ڈرائیور کو معاف کر کے معاملہ رب کے سپرد کیا تو اس نے پھر سے لوری کے آنگن کو بلبلوں کی چہک سے بھر دیا۔ اسے اپنے متوفی بچوں کا غم بالکل بھلا دیا۔ لوری کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے متوفی بچوں کی روحیں ان جڑواں بچوں میں رکھ کر انہیں مجھے لوٹا دیا ہے۔ میں اپنے رب کے اس کرم پر بہت ہی خوش ہوں۔ بے شک نیکی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں
یہ ان بچوں کی ہے جو کہ کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے، اور یہ تصویر ان 3 جڑواں بچوں کی ہے جو قدرت کے معجزے کے تحت اللہ پاک نے لوری کو عطا کیے۔ بے شک معجزات ہوتے ہیں اور قدرت کے کرشمے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور فیملی اور فرینڈز میں لازمی شیئر کریں۔ ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے شکریہ۔